عرفہ کا روزہ رکھ لے، 90 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، تو اس کا ایک روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ایک روزہ رکھنے پر کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جس نے 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کر لی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے، بھائی تم مسلمان ہو، نماز پڑھتے ہو، موت کے بعد تمہیں کیا چاہیے؟ وہ یہی خواہش کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، جہنم اور دوزخ سے بچایا جاؤں، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، مجھے کوثر کا پانی نصیب ہو جائے۔ یہاں گارنٹی دی جا رہی ہے، آقا مدنی گارنٹی لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے امتیوں، من احیا اللیالی الخمس، 5 راتیں جاگ لو، وجبت لہ الجنہ، جاگنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ 5 راتوں میں سے تو 3 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیلۃ الترویہ، 8ویں ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ، یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کی رات، اور لیلۃ النحر، قربانی کی دین کی رات، اور 2 راتیں ایک عید الفطر کی رات ہیں اور ایک 15ویں شعبان کی رات ہیں۔ 3 راتیں اسی عشرے میں دی گئی۔ ثواب جنت کے وجوب کا اعلان، اس لیے خاص طور پر اس عشرے کی ہم قدردانی کریں، ہم نوافل اور تسبیحات کا، قرآن کی تلاوت کا، روزوں کا ہم خصوصی اہتمام کریں۔ اور اگر میری ماں و بہنوں ہم اگر زیادہ نوافل نہ پڑھ سکیں، ذکر و تسبیح نہ کر سکیں، تلاوت کا اہتمام نہ کر سکیں، اس عشرے میں روزوں کا اہتمام نہ کر سکیں، تو کم سے کم ان دنوں میں جہاں فضائل ہے تو وہاں ہم فرائض کا خوب اہتمام کریں، اپنے آپ کو معاصی اور گناہوں سے خاص طور سے اس عشرے میں بچائیں۔ اس کے بعد عبادت ہے، کہا کہ جس کسی کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو عشرہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد سے وہ ناخن اور بال کاٹنا بند کر دے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے جو بہت عام مسائل چلتے ہیں۔ بہت سارے مسائل وہ ہیں جو ہماری خواتین میں، عورتوں میں ایسے ہی چل پڑے ہیں۔ جیسے ایک مسئلہ بہت عام ہے، یاد آیا ہے تو اس کا مذاکرہ ہو جائے تاکہ صحیح مسئلہ عورتوں تک پہنچے اور وہ اس میں شدت اختیار نہ کرے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے شوہر کو بھگا دیا جاتا ہے، کہتے تمہارا نکاح ختم ہو گیا، اب تم اپنی اس مرحومہ بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، تمہارے لیے دیکھنا حرام ہو گیا، اس بیچارے کو دیکھنے تک نہیں دیتے۔ جبکہ آپ بیشتی زیور ہر کسی کے گھر میں موجود ہیں، آپ بیشتی زیور میں یہ مسئلہ کتاب کھول کر پڑھیے گا، یہ صاف یہ مسئلہ لکھا ہے
کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور بغیر حائل اور بغیر پردے کے اس کو چھو نہیں سکتا، البتہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے دیکھنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں غلط مسئلہ چل پڑا ہے کہ نکاح ختم، اب اس کا دیکھنا حرام، پوری دنیا دیکھ کے جائے گی، کوئی نہیں ٹوکے گا، اور شوہر صاحب کو دور بھگا دیں گے کہ چلو بھاگو تمہیں اجازت نہیں ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے انتقال ہو جانے کے بعد اگر شوہر چہرہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، جائز ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اگر قبر میں اتارنے کے لیے محارم اگر کوئی موجود نہیں ہے تو وہ اتر سکتا ہے، قبر میں بھی تدفین کر سکتا ہے۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت دیکھ بھی سکتی ہے، بوسہ دینا چاہے تو دے بھی سکتی ہے۔ خیر، بات یہ تھی کہ ایک اور خاص عبادت اس 10 دنوں میں جو ہے وہ یہ کہ جو کوئی بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو تو ذی الحجہ کے چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے۔ اب اس کو لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے اور اتنا مضبوط پکڑ لیا ہے کہ بعض لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور اگر اس نے بھولے سے ناخون وغیرہ کاٹ دیے یا اس نے جان بوجھ کر ناخون وغیرہ کاٹ دیے تو بیچارے کو ڈرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تیری قربانی صحیح نہیں ہوگی، اب تو گیا کام سے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بھئی بال اور ناخون ان 10 دنوں میں نہ کاٹنا یہ بھی ایک عظیم ترین عمل ہے، اور ایسا کرنا یہ مستحب ہے، نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے کاٹ لیا تو اس کے کاٹ دینے کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں آئے گا، اس کی قربانی بالکل صحیح ہو جائے گی، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کاٹنے کی وجہ سے۔ ہاں، اگر وہ نہ کاٹتا اور ایسا ہی پراگندہ حال رہتا تو اسے ثواب ملتا۔ ثواب میں کیا ملتا؟ کہا کہ یہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے لیے جب وہ حج کے لیے احرام باندھ دیتے ہیں تو احرام کے کھولنے تک وہ اپنے بال نہیں کٹا سکتے، وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہی پراگندہ حال میلے کچیلے حج کے ارکان وہ پورا کرتے ہیں۔ مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، اور پھر قربانی، پھر جمرات کی رمی، اور پھر اب اجازت ملتی ہے کہ اگر بال کٹانے ہیں تو کٹا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں قربانی وغیرہ ہو جانے کے بعد۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے امتیوں، جو اپنے پاس اتنی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس اتنے روپیے نہیں ہیں یا بھی ظاہری اسباب ان کے پاس حج کے لیے جانے کے لیے نہیں ہے، تو ایسا کم سے کم کرو کہ جس طرح حاجی لوگ حج کے دنوں میں قربانی کرتے ہیں، حج کے دن شروع ہو جانے کے بعد ان کے لیے بال کا کاٹنا، ناخن کا کاٹنا منع ہو جاتا ہے، تم بھی ایسا کرو کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند دیکھو تمہاری قربانی ہونے تک تم بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو، تاکہ تمہاری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، ان کے ساتھ تھوڑی تشابہ اختیار کر لو، تاکہ حاجیوں کا ثواب بھی تمہیں کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے۔ تو اس عمل کی ترغیب دی ہے تاکہ جو حاجی حج میں گئے ہیں ان کے جو ثواب ملنے والا ہے ان کا کچھ نہ کچھ حصہ یہاں گھروں میں رہنے والوں کو مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ عمل بتلایا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کاٹ لیا تو قربانی ہی نہیں ہوگی یا ثواب نہیں ملے گا اور گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے جن کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہو انہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم تو ثواب کے بھوکے ہیں، کہیں سے ہمیں ثواب مل جائے